अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो फिर हाजिर ले हुए हैं आपकी खिदमत में लेकर। पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो बनाई थी एसी इंस्टॉलेशन के हवाले से, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस और उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस रह गई थी। तो एसी लगाने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने ये एक दूसरी वीडियो फिर बनाने का फ़ैसला किया ताकि आप हजरात को पूरी मालूमात आप तक पहुंचाऊं, और जो सार्फिन हैं, जो एसी लगवाते हैं, जो एसी ख़रीदते हैं, उन तक भी पूरी मालूमात पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है अभी तक आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। जो नए लोग आए हैं इस चैनल पे, वो मेरी पुरानी एसी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं दे दूंगा, आखिर में एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा दूंगा, तो आप वो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एसी इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस में हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। विजिट द साइट। ये देखिए, एसी कस्टमर ने ख़रीद लिया है। उसने ख़रीदने के बाद ज़ाहिर है उसने किसी ने उसको मशवरा दिया। बाज़ औक़ात तो लोग टेक्नीशियन से, इंस्टॉलर से पहले मशवरा कर लेते हैं ख़रीदने से पहले। बाज़ औक़ात एसी ख़रीद के रख लेते हैं और फिर इंस्टॉलर को बुलाते हैं, और वो बाज़ औक़ात अंडर कैपेसिटी होता है एसी। तो इसलिए अगर अंडर कैपेसिटी है, आपने विजिट किया है साइट और एसी अंडर कैपेसिटी है, रूम का साइज बड़ा है, एसी छोटा है, उसी वक्त कस्टमर को बता दीजिए। उसकी वजह यह है कि कल को उसकी कूलिंग सही होगी नहीं, और वो बार बार आपको कहेगा कि जनाब आपने एसी लगाया था और ये कूलिंग सही नहीं कर रहा। वो कूलिंग इसलिए सही नहीं कर रहा कि उसका रूम ही बड़ा है, वो रूम कैपेसिटी के हिसाब से अंडर साइज एसी लगा हुआ है। तो इसलिए अगर इस कस्टमर ने एसी अभी नहीं खरीदा है और आपसे मशवरा कर रहा है, तो आप फिर साइट को विजिट कीजिए। कैलकुलेट द हीट लोड आप उसका कैलकुलेट कीजिए। उसकी खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, आने जाने का कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, छत कितनी ऊंची है, मटेरियल क्या यूज़ हुआ है दीवारों का। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप उसका उसका रूम का लोड कैलकुलेट करें। फिर रूफ एंड वॉल होल शुड बी कंसील्ड प्रॉपरली। जब आप ये सारी कंसील आप करके उसको बता देते हैं कि जनाब ये इतने टन का एसी आपके रूम के लिए काफ़ी है। बाद का सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कमरा होता है, और 12 बाई 12 का या 14 बाई 12 का कमरा या 16 बाई 12 का कमरा होता है, और वहाँ 1 टन का एसी लोग लगा लेते हैं। उससे फिर कूलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ रही होती है, धूप पड़ रही होती है, तो वो कूलिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप किसी टेक्नीशियन से, किसी इंस्टॉलर से मशवरा कर लेंगे, तो आप एक अच्छा एसी खरीदेंगे और कैपेसिटी के मुताबिक खरीदेंगे, और आप अच्छी कूलिंग उससे एंजॉय करेंगे। ये तो हो गया। फिर उसने एसी खरीद लिया। अब आपने जब लगाना है तो ये ख्याल रखिए कि जो आपने सुराख किए हैं दीवारों में, वो ज़रूर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बंद कर दीजिए। जैसे ड्रेन पाइप के लिए आप होल करते हैं, पाइप्स बाहर निकालते हैं रूम से, अगर वो रूम खुले होंगे तो वहाँ से चूहे आते हैं, चूहे आते हैं और तारें काट जाते हैं। और दूसरा काम जो होता है, वो बारिश जब होती है तो बारिश का पानी उन पाइप के साथ साथ आता है और सीधा अंदर हो के पानी नीचे अंदर कमरे में गिरता है, और कस्टमर ये समझता है कि ये एसी का पानी गिर रहा है, जबकि वो एसी का पानी नहीं होता, वो बाहर बारिश का पानी होता है। तो बराए मेहरबानी उसको बंद कर दीजिए अच्छे तरीके से उस होल को। तीसरा, इंसुलेट द सक्शन डिस्चार्ज ड्रेन पाइप एंड कनेक्टिंग केबल प्रॉपरली इन बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर। इनको अगर आप अच्छे तरीके से इंसुलेट कर देंगे, जैसे सक्शन पाइप है, ड्रेन डिस्चार्ज पाइप है, ड्रेन पाइप है, ड्रेन केबल है, अपने पावर केबल है, सबको अच्छे तरीके से इंसुलेट कर देंगे, तो आपकी कूलिंग ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि जितनी कूलिंग ज़ाया होने से आप बचा लेंगे, वो कूलिंग आपके कमरे में आएगी और कमरा अच्छा ठंडा हो जाएगा। रोल द एक्स्ट्रा कॉपर वायर एट आउटडोर यूनिट एंड। बाज़ औक़ात ये होता है
کہ یونٹ آپ کے پاس پائپ آتا ہے 10 فٹ کا، جب آپ اے سی کے خریدتے ہیں 10 فٹ کا پائپ آتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیوار کے اس طرف باہر آؤٹ ڈور لگا ہوا ہے اور اندر جو ہے وہ انڈور لگا ہوا ہے، تو ہارڈلی پائپ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے 1 فٹ یا 2 فٹ، لیکن پائپ ہوتا ہے 10 فٹ کا۔ تو ایسی صورت میں بعض حضرات، بعض انسٹالرز پائپ کو کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی اونرز جو ہیں، جو اے سی لگواتے ہیں، جو اے سی جن کا گھر ہے، وہ اس چیز کا خیال کریں، اور انسٹالرز بھی اس چیز کا خیال کریں کہ اس پائپ کو کاٹیں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے سی کے اندر جو گیس ہے وہ اس 10 فٹ پائپ کے حساب سے بھری گئی ہے، اور اس کی جو سکشن اور ڈسچارج ہے وہ بھی 10 فٹ پائپ کے حساب سے ہے۔ اگر آپ اس پائپ کو کاٹ دیں گے تو یہ آپ ظلم کریں گے اس اے سی کے ساتھ، اور وہ اس کی پرفارمنس کمپرومائز کر دیں گے۔ لہذا جتنا پائپ بچ جاتا ہے وہ آؤٹ ڈور کے ساتھ اس کا کوئل بنا دیں، گول کر کے ایک لچھا بنا کے اس کو وہاں ٹانگ دیں۔ چلیے جناب، آفٹر رننگ دا سسٹم فار سم ٹائم چیک دا ایمپیئر آف دا یونٹ، ویریفائی اٹس کولنگ ایفیشنسی۔ جب تھوڑی دیر جو ہے اے سی چل جائے، تقریباً 20 منٹ اے سی چلنے کے بعد یا آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد، اس کے پہلے تو ایمپیئر چیک کیجئے، کیا ایمپیئر بڑھے تو نہیں ہیں، اور دوسرا اس کی کولنگ ایفیشنسی چیک کیجئے کہ 20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں جتنی کولنگ ہونی چاہیے تھی وہ کیا ہوئی بھی ہے۔ عام طور پر جب آپ اے سی چلاتے ہیں، میں یہ ایکسپیرینس پہ بات کر رہا ہوں، یہ کہیں مطلب جو ہے نا کوئی کیلکولیٹڈ فگر نہیں ہے، یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب آپ اے سی چلاتے ہیں، اگر روم کیپیسٹی کے مطابق ہے اے سی، اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ٹھیک لگی ہوئی ہے، تو عام طور پر پہلے 15 منٹ میں تقریباً 7 سے 8 ڈگری جو ہے ٹمپریچر یہ کم ہو جاتا ہے اس کا روم کا۔ اگر فرض کریں بہت گرمی کا موسم ہے تو پھر 5 ڈگری نہیں تو 7-8 ڈگری یہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کولنگ ایفیشنسی ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کولنگ جو ہے نا آپ سیٹ ٹمپریچر پر لا کر ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو تقریباً 35 منٹ 40 منٹ میں آپ کا سیٹ ٹمپریچر اچیو ہو جائے گا۔ آپ وہاں تک اس کو چیک کر لیجئے، کوئی بات نہیں، کسٹمر خوش ہو جائے گا اس سے۔ کلین دا ورکنگ پلیس اینڈ یور ٹولز، اپنے سب سے پہلے سارے ٹول اکٹھے کیجئے۔ آپ کوئی ٹول وہاں آپ کسٹمر کے گھر پہ نہ رہ جائے، اور اس کو جس وقت سارے ٹولز آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں، اپنے بیگ اس طریقے سے بنائیں کہ ٹولز ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے، تاکہ ٹول اگر کوئی کام ہو تو آپ کو پتہ چل جائے۔ ٹولز اکٹھے کریں، پھر جگہ کو صاف کر دیجئے۔ جگہ کو صاف کریں گے، کسٹمر جو ہے نا وہ اچھا لگے گا کسٹمر کو، اور وہ ہمیشہ آپ سے ہی پھر انسٹال کروائے گا۔ کسٹمر کو دوبارہ اس سے کام لینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو مطمئن رکھا جائے۔ مطمئن رکھنے کے لیے آپ جتنا اچھا کام اس کو کر کے دیں گے، جتنے اچھا اس کی کیئر کریں گے اس کے چیز کی، اتنا ہی وہ آپ کو زیادہ مطلب جو ہے نا پیسے بھی زیادہ دے دے گا اور آپ کا خیال بھی زیادہ رکھے گا۔ اگلی، پلیز یوز ڈرین ایلبو جوائنٹ if necessary in accessory bag. Outdoor unit should be placed on blocks. کہتا ہے یا تو بلاکس پہ رکھیں، اگر بلاکس پلیٹ فارم کوئی پلیٹ فارم بنا کے اس کے اوپر آؤٹ ڈور یونٹ رکھیں، یا پھر اس کے جو اینگل آئرن ہے وہ آپ دیوار میں لگائیں اور اس کے اوپر رکھیں، لیکن کسی بھی صورت میں وہ وائبریٹ نہ کرے آؤٹ ڈور۔ انشور دا اویلیبلٹی آف دا ریکوائرڈ وولٹیج فار دا پروڈکٹ، وولٹیج بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، اگر انڈر وولٹیج ہے تو اے سی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی۔ voltage beyond the scope will affect the normal operation of air conditioner. اگر وولٹیج کم ہے تو آپ کی بل زیادہ آئے گا اور کولنگ کم ہوگی، یہ آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ وہ زیادہ کرنٹ ڈرا کرے گا۔ ایسی صورت میں وولٹیج اگر آپ کے پاس اچھے نہیں ہیں، پورے نہیں ہوتے، نارملی کم ہوتے ہیں، تو آپ ایک وولٹیج اسٹیبلائزر لگا لیجئے اس کے ساتھ، وہ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہمیشہ کے لیے آپ کو فائدہ دے گی۔ دا ایئر کنڈیشنر مسٹ بی کریکٹلی اینڈ ریلائبلی گراؤنڈیڈ، اس کو گراؤنڈ ضرور کر لیں، یا پھر میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر، وہ ضرور لگا لیجئے گھر میں، تاکہ اگر کہیں سے بھی ذرا سی بھی کرنٹ لیک ہو تو وہ ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر ٹرپ کر جائے
اور آپ کو شوق سے بچ جائیں. بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، اگر آپ نے وہ گھر میں لگایا ہوا ہے تو آگ لگنے سے بھی آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. Do not switch off the power of the air conditioner before well connecting and carefully checking the tubes and wires. کہتا ہے فوراً اس کو سوئچ آن نہ کر دیجئے. ابھی آپ سارے کام کر رہے ہیں، پائپ لگا رہے ہیں، کیبلیں لگا رہے ہیں، اور پتہ چلا آپ نے پاور آن کر دی. ایسا نہیں کیجئے، اس سے آپ کو شوق لگے گا اور کام کا آپ کا نقصان ہوگا. The appliance should be installed in laundry اور باتھ روم یا لانڈری میں بالکل انسٹال نہیں کرنا چاہیے یونٹ کو. اس سے یونٹ کا بھی نقصان ہوتا ہے، کولنگ بھی نہیں ہوتی، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. The plug shall be accessible after install the appliance. یہ یاد رکھیں کہ جہاں پلگ لگا ہوا ہے، ساکٹ لگا ہوا ہے جس میں آپ انڈور کو سپلائی جو آپ دیتے ہیں، یہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے، وہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے وہ چھت کے قریب جا کے وہ لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے. تو جب کبھی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں پاور آف کرنی پڑتی ہے اے سی کی، تو وہ پلگ ہی تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، پھر نہ سٹول ملتا ہے نہ سیڑھی ملتی ہے، اور اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ وہ پلگ ایسی جگہ پہ ہو جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے. سیفٹی پریکاشنس. فرسٹ چیک، پکچر کو ذرا نیچے کر دوں. First check indoor and outdoor unit properly after taking it out of packing regarding any type of damage. کہتا ہے یونٹ جب آپ نکالتے ہیں تو اس کی ایکسیسریز چیک کر لیجئے باکس سے نکالتے وقت، اور اس کا ڈیمیج بھی چیک کر لیجئے کہیں وہ ڈیمیج تو نہیں ہے کوئی اس کا انڈور آؤٹ ڈور یونٹ. Always use proper gloves and shoe covers. گلوز اور شو کورز ضرور استعمال کیجئے، اس سے آپ کا کسٹمر خوش ہوگا، اس کا گھر بھی گندا نہیں ہوگا، اور یہ بڑی سستے ملتے ہیں. کور دا انڈور وال اینڈ فلور ود پالیتھین پلاسٹک ٹو اوائڈ اینی اسکریچ اور اسٹرین. کہتا ہے وال کو اور جہاں آپ نے کام کرنا ہے وہاں پالیتھین پلاسٹک جو ہے وہ بچھا لیجئے تاکہ آپ جو بھی وہ کام کریں اس کے اوپر رکھ کے کریں. اور جہاں آپ نے انڈور لگانا ہے اس کے دیوار پر بھی بے شک وہ لگا لیں. جب آپ انڈور لگا کے فارغ ہو جائیں پھر اس کو اتار لیں، اس سے یہ ہوگا اس کی دیوار گندی نہیں ہوگی. ریممبر there should be no joint in copper pipe. Always use recommended quality of soft copper pipe. ایک تو recommended soft copper pipe استعمال کرنا چاہیے، دوسرا اس میں جوائنٹ نہیں لگانے چاہیے. اگر جوائنٹ لگ رہا ہے تو آپ اس کو پائپ کو چھوڑ دیجئے، ایک نیا لمبا پائپ خرید کے وہ لگا دیجئے، ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کسٹمر بھی خوش ہو جائے گا، اس کو دوبارہ اس کا اسی لیے خراب نہیں ہوگا جلدی. Proper circuit breaker and separate power cable should be used for AC units. یہ آپ یاد رکھیں کہ اس پہ ایک تو انڈر کے سائز نہیں ہونی چاہیے کیبل، اور دوسرا سیپریٹ اس کی کیبل ہونی چاہیے، سیپریٹ ساکٹ ہونے چاہیے. وائرنگ ہی جب کروائیں آپ تو اس کی سیپریٹ وائرنگ کروانی چاہیے گھر میں. Be careful while making connection of electric joints. Main breaker should be switched off. کہتا ہے کہ جب آپ الیکٹرک کنیکشنز کر رہے ہوں، اسی کے ساتھ لگا رہے ہوں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ مین بریکر آف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی سے مین بریکر آن ہو اور آپ جلدی سے کسی تار کو چھو لیں، ٹچ کر لیں اور آپ کو شوق لگ جائے. تو ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. تو یہ تھی سیفٹی پریکاشنز اور سیفٹی میئرز، جنرل انسٹرکشنز، سیفٹی میئرز اور سیفٹی پریکاشنز. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ جو ہے نئے ہیں اس چینل پر تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے اور اس کو دوسروں تک شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے. یہ معلومات دوسروں تک پہنچانے میں میری مدد کیجئے. اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.